الامام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی دین سیکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ان تمام علوم کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا ہوگا جو علوم پہلے حاصل کر چکا ہے۔ ایک آدمی یہ ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی ہو گیا ہے کسی مخصوص فن میں، کسی مخصوص شعبے میں، کیمسٹری میں اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، اب وہ روحانیت سیکھنا چاہتا ہے تو روحانیت کے بارے میں اسے کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہے، کتابی حد تک تو اس سے علوم حاصل ہے، وہ جانتا ہے کہ بھائی روح بھی ایک چیز ہے، روحانی علوم بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو فی الواقع روحانی علوم ہے جو لوگوں کے اللہ والوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور جو ابھی تک کتابوں میں منتقل نہیں ہوئے ان سے وہ واقف ہے۔ اب جو چیز کتابوں میں منتقل نہیں ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے جو وہ کوئی استاد تلاش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ استاد کوئی ایسی بات کہے کہ جو ان علوم کے مطابق نہ ہو جو علوم وہ سیکھ چکا ہے، اور وہ ان سیکھے ہوئے علوم سے اس بات کو پرکھنا چاہے، اس بات کو سمجھنا چاہے، یا منطقی دلائل سے الامام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی دین سیکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ان تمام علوم کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا ہوگا جو علوم پہلے حاصل کر چکا ہے۔ ایک آدمی یہ ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی ہو گیا ہے کسی مخصوص فن میں، کسی مخصوص شعبے میں، کیمسٹری میں اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، اب وہ روحانیت سیکھنا چاہتا ہے تو روحانیت کے بارے میں اسے کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہے، کتابی حد تک تو اس سے علوم حاصل ہے، کوئی جانتا ہے کہ بھائی روح بھی ایک چیز ہے، روحانی علوم بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو فی الواقع روحانی علوم ہے جو لوگوں کے اللہ والوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور جو ابھی تک کتابوں میں منتقل نہیں ہوئے ان سے وہ واقف ہے۔ اب جو چیز کتابوں میں منتقل نہیں ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے جو وہ کوئی استاد تلاش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ استاد کوئی ایسی بات کہے کہ جو
ان علوم کے مطابق نہ ہو جو علوم وہ سیکھ چکا ہے، اور وہ ان سیکھے ہوئے علوم سے اس بات کو پرکھنا چاہے، اس بات کو سمجھنا چاہے، یا منطقی دلائل سے اس بات کو جاننا چاہے، تو وہ لوگ نہیں سیکھ سکتے۔ اور اس کی مثال قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ جب ہم کسی بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو، تو اس کی حیثیت علمی اعتبار سے یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی علم حاصل نہیں ہے، علم نہیں آتا، اسے وہ نہیں جانتا کہ الف کیا ہوتا ہے، بے کیا ہوتی ہے۔ اس کو صرف اتنا علم حاصل ہے کہ وہ استاد کو جانتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ بھائی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کے بعد وہ یاد ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ استاد کے سامنے جب جاتا ہے بچہ چھوٹا، تو استاد الف کہتا ہے، بچہ بھی الف کہہ دیتا ہے، استاد بے کہتا ہے، بچہ بھی بے کہہ دیتا ہے، استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا لیتا ہے، بچہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کیسے لکھی جاتی ہے، بسم اللہ میں کتنے حروف ہوتے ہیں، بسم اللہ کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ صرف یہ ہے کہ اس کے مزاج میں، بچے کے مزاج میں، بچے کی تدبیر میں تعمیر ہوتی ہے۔ وہ تعمیر یہ ہوتی ہے کہ جب استاد الف کہتا ہے تو بچہ الف کہہ لیتا ہے، اور جب بے کہتا ہے تو بچہ بے کہہ لیتا ہے۔ لیکن اگر یہی بچہ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں، اس سے کہ اس کے اندر شعور ہو اور یہ استاد سے یہ کہے کہ صاحب الف کیوں ہے، بے کیوں ہے، جیم کیوں ہے، ایک کو ایک کیوں کہا جاتا ہے، ایک کو دو کیوں نہ کہوں اور دو کو پانچ کیوں نہ کہوں، اگر وہ ان عقلی دلیلوں میں پڑ جائے تو کوئی بچہ کبھی بھی کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ یہ صورتحال ایک پی ایچ ڈی کی ہے جو روحانی علوم نہیں جانتا، علم سینا، جب وہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد اس سے جو بھی کہتا ہے اگر وہ اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ روحانی علوم نہیں سیکھ سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا ذہن بالکل یکسو ہو، خالی ہو، اور جو کچھ وہ جانتا ہے، جو کچھ وہ پڑھا ہوا ہے، اس کو اس لیے اس علم میں شامل نہ کرے کہ یہ جو کچھ وہ جانتا ہے اس علم میں، اور جو کچھ وہ نہیں جانتا اس علم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کتابی علم نہیں۔ حضرت امام غزالی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ ابوبکر شبلی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب شبلی تم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، اور صورت یہ ہے کہ بھائی ایک علم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پہلے علم حاصل ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور ایک علم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس میں عمل کیا جاتا ہے، پھر علم حاصل ہوتا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس علوم ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ تم نے پہلے علم سیکھا، اور اس کے بعد تم ایک جید عالم بن گئے، اور تمام دنیا میں تمہارا ایک ممتاز نام ہے علم کے اعتبار سے۔ لیکن اب جو تم علم سیکھ رہے ہو وہ ایسا علم ہے کہ اس میں عمل پہلے علم بعد۔ تو شریعت اور طریقت کے بارے میں بھی علماء حضرات اور تصوف والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں علم پہلے عمل بعد، طریقت میں عمل پہلے علم بعد۔ مقصد یہی ہے کہ جب آپ استاد کی شاگرد میں داخل ہو یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں تو اللہ والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر آپ عمل کریں، بلا چون و چرا عمل کریں، اس سے کاروباری علوم سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس میں چون چرا کی تو آپ کوئی بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی ایسی باریک بات نہیں ہے، نہ جس میں کوئی سوچ و فکر کرنے کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات ہے، دنیاوی علوم بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔
جیسے میں نے ابھی نرسری کے بچے کی آپ کو مثال دی ہے کہ نرسری کا بچہ اگر استاد کے کہیں بھی ABCD کو بے عقلی کی بنیاد پر تسلیم نہ کرے تو ABCD الف بے کبھی اسے یاد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی علوم سے روحانی علوم کے بارے میں یہ بنیادی نقطہ ہے. جب کوئی آدمی روحانی علوم سیکھے یا دنیا میں کوئی بھی علوم سیکھے اس کو جو علم آتا ہے پہلے سے اس کو بیچ میں نہ لائے. اگر وہ علوم جو اس کے سیکھے جو بیچ میں آ جائیں گے تو وہ علم جو ہے وہ نہیں سیکھ سکے گا. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا اردو داں ہے, عالم ہے, فاضل ہے اردو میں, لیکن انگریزی ان سے نہیں آتی. اب وہ کسی استاد کو پکڑتا ہے, استاد کہتا ہے صاحب ABCD, وہ اگر یہ خیر کے ساتھ نہیں ABCD کیوں A الف ہے اور B بے ہے C جیم ہے تو وہ آدمی کبھی بھی انگریزی نہیں سیکھ سکتا. دنیاوی علوم میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے, آپ اس کو کتاب میں دیکھ کر سمجھ کر سن کر اسے آپ یاد کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن روحانی علوم جو ہے یعنی بنیادی علوم جو روحانی ہے ان کا تعلق علم سینہ سے ہے, اور وہ علوم کتابی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ روحانی طور پر منتقل ہوتے ہیں. اور اس کے منتقل ہونے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ طالب علم یا شاگرد روحانی شاگرد ہے استاد کے کہنے پر بلا شروع سے کام ہوتا ہے. آج تو بھائی دھن بڑی رہی ہے.
ایسے ہاتھ میں اپنے ہاتھ پھیرو خالی ہے اور کیا کب سے پھیرو پتہ چلے گا ماجا بھیا پہلوان یار اس کو بستر کے پاس سے بھی نکال دینا میں نے کچرا باہر بھی کر دیتا ایک منٹ ہے کا کام ختم ہو گیا نہیں ابھی تھوڑا سا بھی ہے فٹافٹ چل رہے ہیں دکھائیں نورالم چوکٹا بھی دکھا دیں نہیں بار سلنڈر رکھا ہے گیس کا
भाई अब तुम खाली चूड़ी बांध लगा तो मैं खुद से बक रहा हूँ हाँ इसका एक मेरा हाथ पकड़ लो तुम छोड़ो इसीलिए बोल रहा था मैं कांग्रेस हाँ बाबू लंदन से बुलाना आएंगे हमको छोटा ना नीचे खाने में मिल जाएगी या हाँ बाबू बछिया देखते रहो तो वही तो करेंगे जितनी अराउंड बछिया थी कटी हुई उठ गई जाओ ना यहाँ कैसी बहुत ज़्यादा थी सुबह ये नजर नहीं आता बहुत ज़्यादा एक बार बोल लीजिए बात आप जब कहीं रखें हाँ ठीक है रखते हैं वो टकराएगा ये से टकराएगा तो
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ قرآن ایسی جامع اور طاقت والی کتاب ہے، قوت والی کتاب ہے. اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اور مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام جب آپ غور سے پڑھتے ہیں اور ہمیں ایک بات بطور خاص یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہتے ہیں تو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، اس لیے کہ مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اقبال نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے قمری، تاک، چراغ، اور اس کی چمک ایسی ہے جیسے ستارہ، زیتون کا تیل، درخت. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مثال جو جب بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو شعور ہے، انسان کا شعور ان چیزوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ جو چیزیں اس کے تجربے میں ہوں. ایک چیز آپ نے مثلاً ستارہ ہے، اب ستارہ اگر کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس میں بھی ایک ستارہ ہوتا ہے تو یقین تو کرے گا، لیکن پھر واقعی ستارے کا یقین اس کے اندر اسی وقت پیدا ہوگا جب وہ ستارہ پہلے دیکھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ چاند کی مثال دیتے ہیں، سورج کی مثال دیتے ہیں، زمین کی مثال دیتے ہیں. وہ اللہ دیتے ہیں فصوت حال کے دیکھو ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا، وہ جبال گئے فنو سے بات، اور دیکھو ہم نے پہاڑوں کو کس طرح زمین میں میخیں بنا کر گاڑ دیا. وہ سما گئے فروفیات، اور دیکھو ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کر دیا، نہ اس میں کوئی ستون ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ اس میں کوئی بیم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ مثالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے دیتے ہیں کہ جو عقل و شعور سے کام لے کر ان مثالوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. مسلمان قوم میں قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا جذبہ رہا. جب تک مسلمان قوم قرآن کے الفاظ اور معانی میں غور و فکر کرتی رہی، جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتی رہی، مسلمان قوم کا غلبہ رہا. اور جب مسلمانوں نے قرآن کو محض پڑھنے کی کتاب سمجھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، جیسے جیسے مسلمان قوم قرآن کو صرف پڑھتی رہی، اسی مناسبت سے اس کے اندر سے غور و فکر نکلتا رہا، اور نتیجہ اس کا آج ہمارے سب کے سامنے ہے کہ وہ قومیں جو غور و فکر کرتی وہ عروج پہ آ گئی، اور مسلمان جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک دستاویز ہے، ایسی دستاویز جس دستاویز پر وہ غور و فکر کر کے تمام دنیا پر کسی زمانے میں اب سے 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے تمام عالم پر مسلمان کا حاکم تھا، حکمران تھا. اور آج صورت یہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان حکمران تھا، آج مسلمان ان ملکوں کی خراب پر گزار کرنے کی بات ہے کہ آخر کیا چیز ایسی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے اس سارے نظام میں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری پروگریس کوئی نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا تھا. جب انہوں نے نمازیں پڑھی، جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا، جب انہوں نے اللہ اور رسول کی تعمیل میں قدم بڑھایا، تو وہ جناب ساری دنیا پہ حکمران ہو گئے. فلسطین میں ان کی حکومت، خدا بھلا کرے آپ کا یورپ میں ان کی حکومت، جس جگہ پہ مسلمان حکمران کی حیثیت سے نظر آتا، جس جگہ پہ مسلمانوں کا چرچا تھا، تمام سائنسی ایجادات سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. آج کی جو سائنس ہے اس کی جو بنیاد اگر آپ تلاش کریں وہ سب مسلمانوں کے اثرات کے اوپر رکھی ہے.
تو کیا ایسی خرابی پیدا ہو گئی، کون سی ایسی وجہ پیدا ہو گئی جس خرابی اور وجہ کی بنیاد پر ہم سب کچھ وہی کرنے کے باوجود جو ہمارے اسلاف کر رہے تھے ہم ذلیل و خوار ہیں، اور ہمارے اسلاف جو تھے وہ باعزت۔ بات صرف وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ کہ ہم لوگوں کو مثالیں بیان دے کر اس لیے اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اسے اپنے کلام کے بارے میں ان کو دعوت دیتے ہیں سوچ فکر کی، کہ تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ اگر وہ تفکر کریں گے تو قرآن پاک ان کو فائدہ بخشے گا، اگر وہ تفکر نہیں کریں گے تو قرآن پاک ان کو فائدہ نہیں بخشے گا۔ لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے۔ جو بھی قوم کائناتی امور میں، کائناتی امور میں اللہ کی کہیں بھی بات پر غور و فکر کرے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا، کامران کر۔ اب یہ آج کی جو ترقی ہے سائنسی ترقی، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی ترقی کے پیچھے غور و فکر نہیں؟ ساری سائنسی ترقی کی بنیاد ہے تفکر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، گہرائی میں جا کر سوچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن ایک ایسی طاقت کا سرچشمہ ہے کہ جس کے سامنے ایٹم بھی کوئی چیز۔ اگر ہم قرآن کی اس طاقت کو تلاش کریں جس طاقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو ہم ایٹمک تھیوری بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے، لیکن ہم کبھی اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ سر اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں موجود ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، دیکھا تو تخت موجود تھا۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ اسپیس اور ٹائم کا فارمولہ بیان کرتے ہیں کہ ٹائم کس طرح لیس ہو سکتا ہے۔ 2800 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے جہاں ملکہ بلقیس کا تخت تھا، سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہو، پلک جھپکی تخت موجود ہو۔ اس میں مطلب قرآن کے اندر یہ فارمولہ موجود ہے کہ کس طرح ٹائم کو ہم لیس کر سکتے ہیں اور کس طرح ٹائم کو مختصر کر کے ایک چیز میٹر کے حساب سے، مادے کے حساب سے، مادے کی بنی ہوئی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں فارمولہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے بالکل یقینی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں آج کل کے، جو جنہوں نے سائنسی ایجادات کی، انہوں نے ضرور اللہ کا کلام پڑھا، انہوں نے ضرور اللہ کا کلام پڑھا ہے، اور اللہ کے اس اعلان پر وہ متوجہ ہو گئے کہ جو قوم کائنات کی امور میں، کائنات کے اسرار میں تفکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر راستے روشن کر دیں۔ ایک واقعی قرآن میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ ساری آپ کی جو سائنسی ایجادات ہیں مسلمان ان کو بڑی آسانی سے عمل میں لا سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم قرآن پاک میں غور و فکر کریں۔ اگر ہماری نسلیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جس طرح ہمارے اسلاف ساری دنیا میں حکمران تھے ہم بھی حکمران تھے۔ أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصاروا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيثار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأعم وأعظم وأكبر والله مع تصنعون. ये ले लें, इनसे रुका लेना. दुआ है. थोड़ा सा जितना वक्त होता है उसमें तसव्वुफ से मुताल्लिक़, रूहानियत से मुताल्लिक़, मज़हब से मुताल्लिक़ इल्मी किस्म के ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक आमतुन नास की समझ के लिए होता है, वो यहाँ पे जो पूछे जाते हैं उनमें से हम उसको बड़ी जवाब दे देते हैं. तो आज एक साहब ने जो यहाँ सवाल पूछा है तो ये है कि जब आदमी तीसरी आँख से देखता है तो उसे कैसे महसूस होता है? क्या वो दिल की आँख ज़ाहिरी आँखों के साथ काम करती है, फिर वो अपने वजूद को महसूस करता है या नहीं? पहली बात तो ये समझने की है कि तीसरी आँख होती भी है या नहीं. आंखें तो दो ही हैं जो हमें नजर आती है, तो तीसरी आँख कहाँ है? सूरत हाल ये है कि इंसान की देखने की दो तरफ हैं. एक तरफ ये है कि वो इन मादी आँखों से देखता है
यानी इन मादी आंखों पर बाहर का अक्स पड़ता है और ये आंखें उस अक्स को कबूल करके दिमाग के ऊपर लौटा देती है। तो आदमी आंखों से देखना होगा, यानी आदमी इस तरह देखता है, आदमी इस तरह देखता है कि पहले कोई चीज उसने देखी, इनमें सामने एक मंजर बना उसका, और आंखों के डेलों ने, पपोटों ने, या आंखों में जो तिल है अक्सर इसे कहते हैं, उसने उस मंजर को पकड़ के दिमाग के ऊपर मुंतकिल कर दिया। तो उसने देखा, तो वो उसको देखना कहता है कि मैं ये देखा हूँ। हालांकि आँख का देखना उस वक्त भी होता जब ये बंदा है, उसकी आंखें भी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल सही होती हैं, बेला भी होता है, पुतली भी होती है, आँख का तिल भी होता है, और आँख की पुतली के ऊपर जो तिल होता है उसके ऊपर बाहर का अक्स भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद तो आदमी नहीं देख सकता। पहले तो ये कि देखने की तर्ज पता होनी चाहिए कि आदमी देखता किस तरह है। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को अपनी किताब लौह कलम में बड़ी वजाहत से बयान फरमाया है। वो कहते हैं कि देखने की दो तरह हैं। एक देखना जो है बिलवास्ता है, और एक देखना यह है कि उसमें वास्ता काम नहीं करता। बिलवास्ता देखना यह है कि एक सामने एक मंजर है, उस मंजर को ये आँख पहले देखे, अपने अंदर ये मंजर कशी करके फिर दिमाग के ऊपर उसको मुंतकिल कर दे। ये देखना बिलवास्ता देखना, यानी हम जो चीज देख रहे हैं वो तमाम भाइयों से अभी गुजारिश ये है कि सरदार वगैरह जो दोस्त हैं, हमने ये ब्लॉग रखे बड़ा फर्क हम इस तरह से ये ब्लॉग लगाएंगे तमाम भाइयों के साथ अपनी ब्लॉग में अल्लाह ताला के घर में
देखना है चम्मच उड़ाएंगे इसमें ऐसे भाई जो भी हमारे पास बात जो दो सवाल पूछा जाए ऐसा सवाल कि जहाँ आमद उल्लास की अच्छी वो हो फायदे के लिए वो बाबा के घर कोई चीज بجٹ بناتے ہیں